سلمان آپ کا نام ہے۔ ابو عبداللہ کنیت فارس کے ایک قصبہ جئی کے رہنے والے تھے۔ خاندانی طور پر شاہان فارسی سے ملتے تھے۔ آپ کی عمر کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ اس پر سب ہی متفق ہیں کہ 250 سال سے برحال زیادہ ہے۔ بعض اہل سیر تو 350 سال عمر بھی بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا زمانہ پایا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کہانی اپنی زبانی مجھے یوں بیان کی ہے کہ میرا والد بستی جئی کا نمبردار تھا، میری محبت اور نگہشت میں خاصی حفاظت کرتا تھا۔ فرماتے ہیں ہم مجوسی تھے، میرے والد نے مجھے آتش کدہ کی نگرانی سپرد کر رکھی تھی اور حکم تھا کہ یہ آگ بجھنے نہ پائے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے باہر کے کھیتوں کی نگہشت کے لیے بھیجا گیا اور ساتھ ہی تاکید کی گئی کہ بہت جلد واپس آنا۔ میں ایک گرجا کے قریب سے گزرا تو ان کی دعا ہو رہی تھی۔ ان دعائیہ کلمات نے میرے دل پر اثر کیا۔ یقین کر لیا کہ یہ عقیدہ ہمارے عقیدے سے بہتر معلوم ہوتا ہے۔ میں نے ان لوگوں کی گفتگو میں دلچسپی لی، متعدد سوال کیے۔ پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ میرے والد نے تلاش کے لیے آدمی دوڑائے۔ گھر پہنچا تو والد نے دیر سے آنے کا سبب پوچھا۔ میں نے صاف صاف بات کہہ دی۔ والد نے مجھے ہر طریقے سے سمجھایا کہ ہمارا دین صحیح ہے، حق ہے، باقی ادیان باطل ہیں۔ میں سنتا رہا مگر باپ کی ساری تقریر نے دل پر اثر نہیں کیا اور کہہ دیا، ابا جی سچ تو یہ ہے کہ دین نصرانیت حق ہے۔ بس پھر کیا تھا، مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، دکھوں کا آغاز ہو گیا۔ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے ان فکرات سے عیسائیت حق ہے۔ میری آزمائش کا دور شروع ہو گیا۔ مجھے ایک کمرہ میں بند کر دیا گیا۔ گھر سے باہر جانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ اب میرے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا، کسی نہ کسی طریقے یہاں سے نکل جاؤں۔ میں نے خفیہ طور پر عیسائیوں سے رابطہ قائم کیا اور انہیں کہا کہ جب کوئی قافلہ شام کو جائے تو بتا دینا۔ قافلہ کے ساتھ نکل بھاگنے کا اتفاق ہو گیا۔ شام جا کر پوچھا کہ یہاں کا بڑا عالم کون ہے۔ لوگوں کے بتانے پر میں اس بڑے پادری عالم کے پاس پہنچ گیا اور اپنی ساری داستان سنائی اور درخواست کی کہ مجھے اپنے پاس رکھ کر دین سکھائیں۔ اس عالم نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دی۔ آپ فرماتے ہیں میں دیر تک اس کے پاس رہا مگر وہ عالم اچھا ثابت نہ ہوا۔ جو کچھ وہ لوگوں کو کہتا تھا وہ خود نہیں کرتا تھا، حریص تھا۔ پر لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ مٹکے اشرفیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے اس کی تدفین سے انکار کر دیا۔ اس کی میت کو سولی پر چڑھا دیا۔ اس کی جگہ دوسرے عالم کو بٹھایا جو نہایت عابد، زاہد، متقی تھا۔ سب زندہ دار تھے۔ مجھے اس عالم سے اس قدر محبت ہوگی کہ پہلے کسی سے نہ ہوئی۔ کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے کہا، مجھے بتائیں کہ آپ کے بعد کس کی خدمت میں حاضر ہوں؟ مذہبی معاملات و مسائل میں کس سے رہنمائی حاصل کروں؟ اپنی روحانیت کی پیاس بجھانے کے لیے کس چشمے کی طرف رخ کروں؟ اس نے کہا، فلاں عالم کے پاس پہنچ جانا۔ چنانچہ وہاں پہنچا، ایک عرصہ وہاں رہا، خدمت کی۔ انہوں نے اپنی موت کے بعد مجھے وصیت کی کہ میں ان کے بعد فلاں عالم کی طرف جاؤں۔ چنانچہ وہاں حاضر ہوا، کافی عرصہ رہا، خدمت کی۔ آخر آپ کی وصیت کے مطابق شہر عمودیہ کے ایک عالم کی خدمت میں پہنچا۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے اپنی کہانی سنا کر پوچھا، آپ فرمائیں اب مجھے کیا کرنا چاہیے، کہاں جانا چاہیے، کس سے ملوں، کون گلے لگائے گا، کون پیاس بجھائے گا؟ مرتے ہوئے اس عالم نے بتایا کہ میری نظر میں اس وقت ایسا کوئی رہنما نہیں ہے جو تجھے صحیح راستے پر چلا سکے، البتہ میری معلومات کے تحقیقیہ پیش نظر نبی آخر الزمان کے ظہور کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ صحرائے عرب میں ایک ظہور ہوگا، اس دین کا دین ابراہیمی ہوگا۔ وہ ایک کھجور کے علاقہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ اگر ہمت ہو سکے، سفر طے کر سکو، محبوب و مطلوب کے متلاشی ہو تو اس تک پہنچنے کی کوشش کر لینا۔ وہ تمہارے سبھی دکھوں کی دوا ہے، تمہارے سب مرضوں کا علاج ہے، تمام پریشانیوں کا سکون ہے۔ وہی ہے جو تمہارے غموں کا مداوا ثابت ہوگا۔ وہ صدقہ کا مال نہیں کھائیں گے، وہ ہدیہ قبول کر لیں گے، نخلستانی علاقہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ جب تم تسلی کر لو یہ چاروں نشانات ان کے اندر پائے جاتے ہیں تو یقین کر لینا کہ یہ وہی نبی ہے، یہی وہ رسول آخر ہے۔ سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ پادری مجھے نصیحتیں کرنے کے بعد فوت ہو گیا۔ میں متلاشی رہا کہ مجھے کوئی قافلہ مل جائے اور میں سرزمین عرب پہنچ جاؤں۔ فرماتے ہیں میرے پاس گائے بکریاں جمع ہو گئی تھیں۔ اتفاقاً
قافلہ بھی مل گیا۔ میں نے کہا یہ سارا مال تمہیں دے دوں گا، مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو۔ بات طے ہو گئی۔ میرے ساتھ سلوک یہ ہوا کہ اس قافلہ نے مجھے غلام بنا کر وادی کرا کے ایک یہودی کے پاس بیچ دیا۔ جب اس یہودی کے ساتھ آیا مجھے محسوس ہوا کہ شاید یہ وہی سرزمین ہے جس کے متعلق مجھے بتایا گیا ہے۔ میں اس تعجب میں تھا کہ یہودی نے بنو قریظہ کے دوسرے یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ یہ یہودی مجھے سرزمین مدینہ منورہ لے آیا۔ باغات دیکھے، کھجوریں دیکھی، دل نے یقین کر لیا نخلستان تو پہنچ گیا ہوں۔ جب میں مدینہ پہنچا تو اللہ کی قسم میں دیکھتے ہی پہچان لیا کہ وہی مقدس شہر ہے، یہی محبوب نگر ہے جس کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا۔ سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں، دیار محبوب کو پہنچنے تک میں 10 بار بکا اور میرے خریداروں نے بڑی بے رغبتی لاپرواہی سے چند ٹکوں میں مجھے خریدا۔ کھوٹے سکوں اور چند درموں میں خریدنے والوں کو کیا خبر تھی کہ یہ کون ہے، اس کی کیا قیمت ہے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ یہ چند دنوں بعد کسی بازار عشق و محبت میں خریدا جانے والا ہے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ ان خریداروں میں سیاہ لامکاں حصہ لینے والے ہیں۔ انہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان خریداروں نے وہی منظر پیش کیا جس کا ذکر قرآن اقدس میں فرمایا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اپنے یہودی ملک کے ایک باغ میں کام کرتا رہا۔ وقت آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ آپ ہجرت فرما کر مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ میں درختوں پر شاخوں کی کانٹ چھانٹ کر رہا تھا۔ میرا مالک نیچے بیٹھا تھا۔ ایک رشتہ دار آیا۔ اللہ تعالیٰ انصار کو غارت کرے۔ کعبہ کے اندر کسی شخص کو رسول و نبی مان بیٹھے ہیں۔ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے یہاں آیا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں، میں اس یہودی کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو مجھ پر وجد طاری ہو گیا۔ جسم اس قدر لرز اٹھا کہ مجھے خطرہ ہوا کہ میں کہیں نیچے گر نہ پڑوں۔ یہودی آپ کی اس حالت پر سخت تعجب میں تھا۔ میں نے کام ختم کر لیا، لرزتا کامتا درخت سے نیچے اترا۔ اس کے یہودی نے کہا، کیا بات ہے، اب ذرا پھر سناؤ تو صحیح۔ میرے مالک نے ناراضگی کے ساتھ مجھے تماچا مارا، باتوں سے کیا تعلق، جاؤ اپنا کام کرو، خبردار آئندہ ایسی بات کی۔ علامت نخلستان والی تھی جو آپ نے مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے ہی دیکھ لی تھی کہ علاقہ کھجوروں کا ہے۔ نخلستان کا صحیح مقصد یہی زمین ہے۔ یہ پہلی تصدیق تھی۔ پہلی تصدیق باعث سے اطمینان ہو چکی تھی۔ دوسری علامت یہ بتائی گئی کہ رسول اللہ صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صدقہ لے کر قبا حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور یہ صدقہ آپ کے لیے ہے، آپ کے صحابہ کرام کے لیے لایا ہوں، قبول فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے صدقہ جائز نہیں۔ یہ فرما کر صدقہ صحابہ کرام کے سپرد کر دیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں یہ منظر دیکھ کر یقین کر لیا کہ یہی وہ رسول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے چل کر مدینہ رسول جلوہ گر ہوئے تو پھر کچھ لے کر حاضر ہوا۔ عرض کیا، حضور صدقہ تو آپ قبول نہیں کرتے، اس لیے ہدیہ لایا ہوں، شرف قبولیت سے نوازیں۔ آپ نے قبول کر لیا تو میرا یقین مزید بڑھ گیا کہ تیسری علامت بھی سچی ہو گئی ہے۔ اب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس موقع کی تلاش میں تھا کہ آخری علامت دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو کس طرح دیکھوں۔ ایک دن آپ جنت البقیع میں جنازہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ میں نے جھک کر سلام عرض کیا۔ میں آگے سے اٹھ کر پشت مبارک کے پیچھے آ کر بیٹھ گیا اور مہر نبوت کی زیارت کر سکوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری اس کیفیت کو جان گئے، فوراً پشت مبارک سے چادر ہٹا دی۔ میں نے مہر نبوت کو چوما اور رو دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سامنے آ جاؤ، میرے سامنے حاضر ہو۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے اٹھ کر سامنے حاضر ہو گیا تو آپ نے اسی وقت مجھے مشروب و سلام پیش کیا۔ بس یہ آخری سوال تھا جو حل ہو گیا۔ قربان جائیں سیدنا سلمان آپ کے مقدمہ پر کہ آپ کس محبوب کی گود میں پڑے ہیں۔ لاکھوں سلام ہو آپ کے لمحات حیات پر جس میں سیدنا انبیاء نے آپ کو صدیوں کے دکھوں سے نجات دلائی اور سینہ نبوت سے لگایا، پیار فرمایا۔ آپ سے جب کوئی پوچھتا آپ کون ہیں، کس کے بیٹے ہیں، تو آپ فرماتے میں سلمان ہوں اور اسلام کا بیٹا ہوں۔ حافظ ابن قیم لکھتے ہیں، سلمان کا نام پوچھو تو عبداللہ ہے، اس کی نسبت پوچھو تو ابن سلام ہے، اس کی دولت پوچھو تو فقر ہے، اس کی دکان پوچھو تو مسجد ہے، اس کا لباس پوچھو تو تقوی ہے، اس کا ارادہ پوچھو تو رضا الہی ہے، اس کی کمائی پوچھو تو صبر۔ اگر یہ پوچھو کہ کہاں جا رہے ہیں تو وہ جنت کی طرف کہتے،
اگر یہ پوچھو کہ ان کا ہادی کون تو وہ سیدنا الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔